أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ توفیق ارزانی عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے حضور اس کی رضا کے لیے اس کا ذکر کریں، اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار جگہ پر ذکر فرمایا۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ میرا ذکر کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کہیں یہ فرمایا کہ میرا ذکر کرو صبح کرو شام کرو، کہیں یہ فرمایا کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور کہیں یہ فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، ذاتی نام جو ہے وہ اللہ، باقی اللہ کے صفاتی نام رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، یہ اللہ کے ذاتی نام، یہ صفاتی نام۔ ذاتی نام جو ہے وہ اللہ۔ تمام بزرگان دین نے اللہ کا ذکر کیا اور انہی نے ہمیں طریقہ بھی بتایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اجتناب کیا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں۔ اور کیا کریں گے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے ہماری آیات کو بلا دیا، آج ہم تجھے بلا دیں۔ یہ اتنی الارمنگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو گھر گھر بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور گھر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی پریشانی میں ہے، کوئی کسی پریشانی میں ہے۔ اب یہ بتائیں کہ ہر چیز کا ڈاکٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں آج سے ہماری اللہ کا شکر ہے کافی عمر ہو گئی ہے، ہم نے دیکھا کہ جنگ میں کل جو ہے ایک وقت میں پورے جنگ کے اندر صرف 5 ڈاکٹر ہو گئے، صرف 5، ان کے اپنے کلینک۔ اور ہاسپٹل میں جس جگہ آج کل آبدہ ہسپتال ہے، اس سول ہسپتال کے اندر صرف ایک ڈاکٹر بیٹھا کرتا، وہی سارے علاج کرتا۔ اور اب جو ہے وہ آپ دیکھیں تو ہسپتال کے اندر تو ایک ایک کمرے کے اندر 10 ڈاکٹر، اور پھر مختلف، اس وقت ہم ایک مذاقاً کہتے تھے کہ آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، ناک والے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ کہے گا کہ بھی میں تو دائیں نتنے کا ڈاکٹر ہوں، میں بائیں کا نہیں ہوں، آپ اس کے پاس جائیں جس کو آپ کا مرض بائیں والا ہے۔ لیکن حقیقتاً آج ایسے ہو، صرف دانتوں والے ہی دیکھ لیں کہ وہ مختلف اسپیشلائزیشن آ گئی، ہر چیز کی اسپیشلائزیشن۔ ایک یہ ہو گیا کہ ایک میڈیسن اسپیشلسٹ آ گیا، ایک سرجن آ گیا۔ اب کوئی دماغ کا ایک میڈیسن اسپیشلسٹ ہے، ایک دماغ کا سرجن ہے، وہ علیحدہ ہے۔ ہر چیز کا، کان کا ڈاکٹر علیحدہ ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر علیحدہ ہے۔ اب عام ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کو عارضی طور پہ تو دے دے گا، لیکن آپ کو کہے گا کہ بھئی آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ کام اس کا ہے۔ آپ کو گلے کا مسئلہ ہے تو وہ گلے کے ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا۔
جو بندہ جس چیز کا ماہر ہے وہ ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرے گا۔ اب آپ کا پورا جسم ہے، اس جسم کے اندر تمام اعضاء موجود، آپ کی معدہ ہے، معدے کا علیحدہ ڈاکٹر، آپ کا پتا وغیرہ ہر چیز، دل ہے، دماغ ہے، ہر چیز جو ہے اس کا علیحدہ علیحدہ ڈاکٹر۔ لیکن یہ ساری چیزیں صرف ایک چیز کے اوپر زندہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندے کے جسم کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پر آپ کی آنکھیں بھی زندہ ہیں، آپ کا دل بھی زندہ ہے، آپ کا دماغ بھی زندہ ہے، آپ کے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہیں، آپ کے گردے بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح۔ روح نکل گئی تو یہ کوئی چیز آپ کے کام کی نہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے لیکن بات نہیں کر سکتی، ہاتھ ہیں لیکن ہلا نہیں سکتے، آپ اکڑ گئے۔ ہر چیز جو ہے وہ بے جان ہو جائے۔ اب ہر چیز کے لیے جب ہماری کوئی خراب ہوتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جب روح بیمار ہو جائے تو روح کی بیماری کے لیے پھر کس کے پاس جانا چاہیے؟ جو روح کا ڈاکٹر۔ اور روح کا ڈاکٹر کون ہے؟ روح کا ڈاکٹر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا، حکمت بھی عطا فرمایا، اور وہ روح کا علاج کرتا ہے۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ جب بندے کا فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ خبردار، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب ہو گیا تو ہر چیز خراب ہو۔ خبردار وہ دل ہے جو آپ کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اب یہی چیز جو ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب روح بیمار تو اب وہ کیا کرتی؟ بیمار ہے تو اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں آنے کو نہیں کرتا، بندے نیکی کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، برائی کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے گانے بڑے اچھے لگتے، وہ کہتا ہے مجھے فلمیں دیکھنی بڑی اچھی لگتی، مجھے ہیروئن سے بڑا سکون آتا ہے، مجھے فلاں چیز سے بڑا سکون آتا ہے۔ لیکن سکون کس چیز میں؟ بات میری یا آپ کی تو نہیں ہے۔ مالک نے فرما دیا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، دیکھیں کیسے سکون آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ روزانہ آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن تھکتے تو نہیں ہیں، اکتاتے تو نہیں ہیں۔ ایک اور مزہ آتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ یوں تو ہم سب کی جو ہے وہ نمازیں اوپر سے گزر جاتی ہیں، ہماری قرات اوپر سے گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے۔ 4 رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم نے کون سی صورتیں پڑھ لی، کیا کیا پڑھا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ حضوری والی چیز، بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اسے نہیں دیکھ رہا، اور ظاہر ہے ہماری یہ استطاعت نہیں ہے، تو پھر یہ محسوس کرے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ محسوس کرے گا تو تیری نماز کے اندر از خود خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے بہت سی چیزیں، آپ کا رزق بھی حلال کا ہو، سب سے اہم چیز رزق حلال کا ہو۔ رزق حلال کا ہوگا تو نماز بھی آپ کی قبول ہوگی، کیونکہ فرمایا کہ ایک شخص جو ہے، حدیث پاک اسے امام نووی نے بھی اپنی 40 احادیث کے اندر لکھا کہ ایک شخص گرد آلود، اس کے بال بھی گرد آلود ہیں، کپڑے بھی ہیں، بڑا دور کا سفر کر کے آتا ہے، اور حرم شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور سفر کر کے آتا ہے اور وہاں آ کے دعا کرتا ہے
لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے۔ یہ سوچ جو اندر پیدا ہوگی یہ کب پیدا ہوگی کہ میں نے حلال کھانا ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سوجھ بوجھ دی۔ مرغی نے کون سی سائنس پڑھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب مرغی نے کوئی سائنس پڑھی؟ انڈے اس کے نیچے رکھتے ہیں اور جو خراب ہوتا ہے وہ اسے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بظاہر وہ ٹھیک ہے، بظاہر ٹھیک ہے، انڈا اوپر سے نظر آ رہا ہے بڑا صاف ستھرا ہے، سفید ہے، مجھے اور آپ کو نہیں پتہ چلتا، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے جس کے نیچے وہ انڈا رکھے، وہ اسے جو ہے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ وہ اندر سے خراب ہے۔ اندر سے جب خرابی ہو گئی اب جو ہے اس کا ٹھیک کرنا اس کے بس میں بھی نہیں۔ اللہ ہی کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، مالک، کوئی شک نہیں اس میں، ایک ذرہ برابر بھی جو شک کرتا ہے وہ بندہ جو ہے ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وسائل، اللہ تعالیٰ نے ذریعے پیدا کیے، انبیاء بھیجے لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو لوگوں کو کہہ دیتا ہاں بھائی سب کے سب مسلمان، لیکن انبیاء بھیجے، اور پھر ایک طاقت ایسی اور بھی برائی والے بھی ساتھ ہی جو ہے شیطان والی، وہ بھی ساتھ ہی اس معاشرے کے اندر بھیج دی کہ جاؤ بھائی ان کی ذرا ایمان بھی دیکھو، آیا یہ کچھ پختہ بھی ہو گئے یا ایسے ہی۔ تو وہ جو ہے وہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ تیرے ورگلانے میں نہیں آئے۔ اب بہت سے لوگ جو شیطان ان کو جیسے صبح کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت کان میں کہتا ہے ابھی ٹھہر جو، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، اٹھ جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے بڑے بہت زیادہ عبادت گزار، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھے شیطان جو ہے وہ بگاڑ کے دکھائے، میرا شیطان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، میری عبادت اتنی ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا شیطان، میرے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان اس کے ساتھ ملا اور اس نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، تم اب ہو 50 سال کے اور تمہاری عمر جو ہے وہ کہیں لکھی ہوئی ہے کوئی 90 سال 100 سال، مجھے کیا ضرورت ہے ابھی سے تمہیں خراب کرنے کی، تم اپنا کرتے رہو، میں تو تمہیں خراب نہیں کروں گا، تمہاری عمر ہی اتنی زیادہ ہے۔ اب یہی چیز اس کو خراب کر گئی۔ اس نے کہا چلو اب اتنی عبادت کر رہے ہیں، ابھی تو عمر بڑی بڑی، کوئی نہیں، آہستہ آہستہ جو ہے وہ تہجد پڑھتا تھا، وہ چلی گئی، پھر نمازوں کی طرف بھی غفلت ہونے لگ گئی۔ شیطان نے ایک وسوسہ اس کے دل کے اندر ڈال دیا کہ ابھی تمہاری عمر بڑی، اور یہ ہم سب کے اندر ہے، یہ وسوسہ جو ہے ہم سب کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو یار ریٹائرمنٹ ہوگی تو جب داڑھی واڑی رکھ لیں گے، ذکر کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نمازیں شروع کر دیں گے، ابھی تو بڑی عمر پڑی۔ لیکن اللہ کے بندے، یہ زندگی جو ہے یہ بندے کے پاس اللہ کی امانت ہے، جس وقت چاہے وہ لے لے۔ میں اپنے جھنگ کی بات بتاتا ہوں، یہ پچھلے 10-15 دن کے اندر نوجوان لوگ، ایک ہمارے رمضان مجاہد ہیں، آپ جانتے ہیں، سیفی ہیں، پولیس ڈی پی او آفس میں ہیں، ان کے بالکل نوجوان بھائی، کوئی غلطی نہیں ہے، موٹر سائیکل اپنا چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے سے ایک نوجوان جو ہے وہ 125 پہ، اس کے پیچھے کہیں پولیس کی گاڑی تھی، وہ ڈر کے بھاگا اور اس نے بہت تیز گاڑی چلائی، موٹر سائیکل، موڑ پہ آ کے وہ کنٹرول نہ کر سکا، آگے سے ان کا موٹر سائیکل آ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ آ کے لگا، خود جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا کہ وہ درخت کے ساتھ جا کے ٹکرا خود، اور موقع پہ وہیں ڈیتھ ہو۔ اور ان کا بھائی جو آرام سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔
اس کے ساتھ ٹکرایا، اس کو ہیڈ انجری آئی، وہ ہسپتال لے کے گئے، 3-4 گھنٹے زندہ رہا، اس کے بعد اللہ نے بتایا۔ پھر ایک عزیز بابر ہے، وہ ابھی ہفتہ ہوا، رات کو 3 بجے آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ ٹکرایا، کیونکہ موٹر سائیکل بالکل ٹھیک، پتہ نہیں کوئی جانور آیا اس کے موٹر سائیکل کے نیچے، کیا ہوا ہے، نوجوان ہے بالکل، زیادہ عمر بھی نہیں، اباؤٹ 20، اور ہیڈ انجری آئی۔ جنگ والوں نے کہا یہاں نہیں، فیصل آباد آپ لے جائیں، فیصل آباد لے گئے، 5 دن وہاں رہا، اس کے بعد جو ہے اللہ کو پیارا۔ کوئی اس کی ایسے سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ سمجھیں کہ بڑا ٹائم پڑا، ابھی میں تو ابھی جو ہے میری عمر بڑی ہے، میں یہ کام کر لوں گا، میں نیکی کی طرف آ جاؤں گا، میں یہ کام کر لوں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ علم نہیں دیا کہ بھی کب جانا ہے۔ انبیاء کرام سے تو پوچھا جاتا تھا، ہماری تو وہ اوقات نہیں ہے، کسی وقت بھی، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو سناتا ہوں، میرا شاگرد ہے، میرے پاس 5واں پیریڈ پڑھا ہے گوجرے میں، اسے، اور پیریڈ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ گیا اڈے پہ، اور اڈے پہ جا کے بس میں چڑھنے لگا، جو اس روٹ کی بس تھی، بس والے نے بس بتا لی، 3-4 بچے چڑھ گئے، وہ چڑھنے لگا، پھسل گیا، پھسل کے اور پچھلے ٹائروں کے نیچے، سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، کتنی عمر ہوتی ہے، چند لمحے میرے پاس بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، اور 15-20 منٹ کے بعد خبر آ جاتی ہے کہ جی فلاں بچہ جو ہے، بچے پر ہسپتال ہم پہنچے، اس کے لیے پوسٹ مارٹم اس کا ہونا تھا، دل نہیں چاہتا تھا دیکھنے، اتنی بری حالت سے وہ کچلا گیا۔ یہ کیسے؟ میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ بڑا قریب ہے، عمر کا کوئی حصہ بھی آپ محفوظ نہ سمجھیں، اللہ کی مرضی ہے، آپ کو دے تو لمبی زندگی دے دے، لیکن مومن کی لمبی زندگی بھی بڑی کارآمد ہے، وہ اتنی ہی نیکیاں زیادہ کرے۔ فاسق کی لمبی زندگی بھی بہت زیادہ بری ہے کہ وہ برائیاں زیادہ کرے۔ تو ہمیں بس چاہیے یہ کہ ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایک ارشاد فرما دیا کہ تم میری آیات کو نہ بھلانا، میری آیات کو نہ بھلانا، اگر آیات کو بھلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن بھی تمہیں اندھا کر کے ہوگا۔ ہم یہاں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نظرہ کھانسی ہو جائے ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو جی نماز، پھر بعد میں دیکھا جائے، مجھے نہ اٹھانا بھائی، میری طبیعت خراب ہے، میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ نماز وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ دیکھیں روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، 2 صورتوں میں چھوٹ، کہ بھئی بیمار ہیں اب نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے، سفر میں ہیں اب نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے۔ زکوٰۃ نصاب ہے تو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہیں، آپ پہ لازم نہیں۔ حج آپ پہ لازم نہیں ہے اگر آپ صاحب نصاب نہیں۔ لیکن نماز چاہے آپ غریب ہیں امیر ہیں، بس یہ ہے کہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی، چاہے آپ بیمار ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، آپ جنگ کے اندر کھڑے ہیں، نماز آپ پہ فرض ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ ایک نماز بھی آپ پہ معاف نہیں، ایک سجدہ بھی معاف نہیں، جو فرض نمازیں ہیں۔ نفل تو خیر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، فرض نمازیں جو ہیں وہ کوئی بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن ہم اتنی یعنی بڑی ڈٹائی سے کہہ دیتے ہیں بس جی 1 پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی مرن دا ویل کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے جب آگے جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں، اور معاملات میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ناحق قتل کے بارے میں ہوگا۔
اور پہلے تو شروع یہیں سے ہو جاتا ہے، قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ لیکن نماز بھی جو ہے، پھر وہی بات میں نے آپ کو پہلے عرض کی تھی کہ وہ نماز جس کے اندر حضوری آ جائے، نہیں آتی، بہت سی ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی، کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی روح کو پاک کرنا، روح کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہ روح کو پاک کرے گا، اور پھر روح جو ہے جب پاک اور صاف ہو جاتی ہے، دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر جو ہے وہ نیکی کی طرف لپکتا ہے، پھر نیکی کو اتنی دور سے پکڑ لے، پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، میں نماز پڑھوں، میں روزے رکھوں، میں نفل پڑھوں، میں رات کو اٹھ کے تہجد پڑھوں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں۔ تو یہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب جو ہے روح کی پاکیزگی حاصل ہو۔ فرمایا یہی کہ وہ قد افلح من تزکیٰ، بس کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ اور اگر یہ حدیث مبارکہ میں ہے واضح طور پہ فرمایا کہ جب بندہ ایک برائی کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، جب دوسری کرتا ہے پھر دوسرا دھبا، تیسرا، چوتھا، دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ اب جب سیاہی مائل ہو گیا تو پھر اسے نیکی اچھی نہیں لگتی، پھر وہ برائی کو کہتا ہے کہ یہ میری موسیقی روح کی غذا ہے۔ لیکن جب وہ دل صاف ہو، اور صاف کیسے ہوگا، وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کا ایک آلہ ہے، اور دل کا زنگ دور کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد صرف یہی ذکر نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ نماز ہے، قرآن پاک ہے، اور سارے یہ اذکار ہیں، اللہ کا یاد کرنا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور یا اللہ کے جو ولی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی ضرب لگائے دل کے اوپر، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اتنی دیر ہم برائی سے بچتے ہیں، برائی کا کام نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں، تو یقیناً دل کے اوپر جو آئے ہوئے دھبے ہیں پھر وہ دور ہوتے ہیں۔ اور جب دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے تو پھر نماز میں بھی خشوع خضوع آتا ہے، پھر وہ ایسا خشوع خضوع آتا ہے کہ پیٹ لگتا ہے اللہ کے پیارے بندوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں یار اس وقت نکالنا جب بندہ نماز پڑھ لو، تیر لگا، تیر اندر ہے، ویسے نکالیں گے تو درد ہوگا۔ فرمایا کہ جب اس وقت نکالنا جب نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز کے وقت ان کا اتنا خشوع خضوع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم مکمل طور پر وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام بات ہی ماننے والی ہے، اس میں جرا تعدیل نہیں ہوتی۔ اسلام کے بارے میں حکم آ گیا یہ کرنا ہے، اس کے بعد اس پہ کوئی جرا وغیرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بس حکم آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے، بس وہ کرتا ہے۔ جس نے کیا وہ کامیاب ہو، جس نے کیا پھر وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ان کی نگاہوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ تعالیٰ، آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیا، آپ نے کیا کیا تھا؟ کوئی لڑائی نہیں کی، قتال نہیں کیا، آپ نے تلواریں نہیں چلائی، لیکن کیا کیا دیکھا ہے آپ نے؟ خود کیا ہے، وہ کمال حاصل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندوں کے پاس بیٹھنے سے تبدیلی آ جاتی، اور وہ صرف یہ نہیں ہوتے تھے، ہمارے تو مسلمان بندے جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے اور یہ کیوں ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو آتے تھے، عیسائی آتے تھے، پارسی آتے تھے، بدھ مت آتے تھے، مسلمان نہیں آتے تھے۔ وہ لوگ آتے تھے اور پھر کلمہ پڑھ لیتے، حالانکہ مخالفت بھی بڑی تھی۔ وقت کا بادشاہ جو پرتھوی راج تھا وہ بھی بڑا مخالف تھا، بڑے بڑے حربے کیے، بڑے جادوگر بھیجے انہوں نے، لیکن وہ چونکہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوا تھا، اور اللہ کا ذکر ایسے کیا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی، خالصتاً جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اپنے بندے سے کام لے لیتا ہے۔
کیونکہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چل کے جاتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ باتیں کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ صلاحیت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور تھے ابھی جب انہوں نے چونٹی کی آواز سنی، اور چونٹی نے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ 3 میل دور تھے اب، 3 میل سے آپ نے چونٹی کی آواز سن لی، ہم تو یہاں سے نہیں سن سکتے، اسے کان کے ساتھ لگائے تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایک ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ جانوروں کی بات سمجھ لیتے تھے، سن لیتے تھے، تو وہ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ کے ہو۔ اسی طرح بہت سے بات قرآن پاک کے اندر سمجھ سے بالا تر، میں اور آپ اگر سوچیں ہماری سمجھ سے بالا تر آصف بن برقیہ قرآن پاک کے اندر ذکر کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے میرا تخت لائے، بلقیس کا تخت لے کے آئے میرے پاس، تو جن نے کہا کہ آپ جب تک اپنے دربار سے اٹھتے ہیں میں لے کے آ جاؤں۔ صاحب علم نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے میں میں لے کے آ جاتا ہوں، اور پلک جھپکی اور تخت جو ہے وہاں پر موجود۔ کیا چیز ہے یہ؟ سب کچھ اللہ نے دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے رسول ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، لیکن انہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے، اس علم کی آپ نفی کریں، قرآن پاک نے ثابت کیا، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، علم باطن کو، علم لدنی کو، ان کو بھیجا جاتا ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ مذکور ہے سورہ کہف کے اندر آتے ہیں، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، حضرت خضر علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ پھر بعد میں انہیں بتاتے ہیں کہ یہ میں نے اس لیے کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ دل کی صفائی، دل کا صاف کرنا، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ بالکل پاکیزگی آ جائے۔ پاکیزگی آئے گی تو ہمیں دین کی، شریعت کی محبت آ جائے گی۔ پیر مقصد نہیں ہوتا، کبھی بھی پیر یا مرشد مقصد نہیں ہے، وہ صرف رہبر اور رہنما ہے، مقصد صرف اللہ کی ذات۔ اگر یہاں بیٹھ کے آپ کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے ذکر کرنے سے، اگر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کے پیارے حبیب کی محبت آ جائے، شریعت کی محبت آ جائے، نماز کی پابندی ہو جائے، تو پھر یہ سمجھیں کہ آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ اور اگر یہ تبدیلی نہیں آتی تو پھر جو ہے غور کریں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کیونکہ ذکر اللہ کا ہے، میرا ذکر نہیں ہے، میرے پیر کا ذکر نہیں ہے، کسی بادشاہ کا، فقیر کا ذکر نہیں ہے، ذکر اللہ کا ہے۔ ذکر خلوص کے ساتھ کریں گے تو لازمی تبدیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔